الرحمن الرحیم چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 تک 58 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 59 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب گزشتہ درس میں بھی یہ بات تفصیل سے عرض کی گئی تھی کہ یہ خاص اصطلاح ہے قرآن پاک کی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ قرآن پاک نے ویسے تو غیر مسلم اور نان مسلم ہونے میں سب برابر ہیں کہ جو اسلام کے مطابق کلی طور پر عقائد نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے کو ایک کسی عقیدے کو اور ایک بنیادی چیز کو وہ چھوڑتا ہے، باقی سب کو مانتا ہے تو پھر بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمان تبھی شمار ہوگا جب مکمل طور پر وہ دین اسلام کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ تو اس اعتبار سے تو یہودی اور عیسائی وہ بھی غیر مسلم ہیں کہ وہ اسلام قرآن و حدیث کے مطابق عقائد نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے خاص اصطلاح باقی کفار سے الگ اہل کتاب کی استعمال فرمائی اور کچھ احکام میں ان کو دیگر کفار سے الگ کیا۔ تو فرمایا، اے اہل کتاب، محبوب فرما دو اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں کیا چیز بری لگتی ہے ہماری، الا ان آمنا باللہ، یہی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اترا، وما انزل من قبل، اور جو ہم سے پہلے اترا، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر اتارا ہے یعنی قرآن پاک، اور ہم سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو بھی ہم مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، انجیل کا نام آیا تو وہ بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سے برا دین کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو اس لیے وہ بگڑے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی اس طرح فرمایا، قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اترا یعنی قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اترا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جو انبیاء کرام کی طرف جو اترا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، سارے نبیوں کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، جو احکام، جو کتابیں، جو صحیفے اترے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق
نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے، مسلم ہیں یعنی اس کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دو کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دیا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چھٹے سپارے کے شروع میں، چھٹے سپارے کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کوئی رستہ وہ ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ رستہ اختیار کریں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سب کے سب پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کیا، یعنی رسول اور نبی ہونے میں تمام رسول اور نبی برابر ہیں، یعنی انبیاء کرام نفس نبوت میں سب برابر ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کو بعض سے بلند درجے اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ درجے اور مرتبے میں انبیاء کرام میں فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور بعد کے درجات ہم نے بلند کیے۔ تو یہ چیز یعنی نفس نبوت میں تو سب شامل ہیں اور سب برابر ہیں کہ سب نبی ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض سے بلند درجات عطا فرمائے۔ تو لم یفرقوا بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یعنی جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، فرق نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نبی مانے اور کسی کو نبی نہ مانے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور جس طرح باقی نبیوں رسولوں کا احترام کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی والدہ کو پاک دامن مانتے ہیں اور ان کی بھی عزت اور احترام حضرت مریم کی ہے۔ دوسری طرف یہودی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تو درکرار، ایک شریف آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی والدہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں کو تو برا سمجھتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کا ادب احترام کرتے ہیں، ان کی والدہ حضرت مریم کی برات کو بیان کرتے ہیں، اور یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، ان کے متعلق ان کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں، ان کے متعلق وہ کچھ نہیں کہتے۔ تو بہرحال ہم جو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا تو وہ بگڑ گئے کہ جس دین میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بہت برا دین ہے، یہ یہودیوں نے کہا۔
تو اس کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اور اس سے آگے والی آیت جو ہے وہ اتاری کہ قل یا اہل الکتاب، محبوب ان سے فرما دو اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، ہماری کیا چیز تمہیں بری لگتی ہے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں تورات، زبور، انجیل اور اسی طرح باقی صحائف جو انبیاء کرام پر اترے، یہی چیز تمہیں ہم سے بری لگی، اسی وجہ سے تم ہمیں برا کہتے ہو اور ہمارے دین کو برا کہتے ہو، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ قل، محبوب نے فرما دو، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر کے اعتبار سے جو اس سے بھی بری ہے، یعنی بہت ہی بری چیز، مثوبتاً ثواب یہاں مراد اجر ہے، کہ اجر کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو چیز بری ہے وہ کیا ہے، مَن لَعَنَهُ اللَّهُ، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی اور اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا، لعنا یلعن، رحمت سے دور کر دینا۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، وغضب علیہ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، پہلی قومیں یہودیوں میں سے یہ ہوا، ان کو مسخ کیا گیا، جس طرح وہ اصحاب السبت کے ہفتے کے دن جن کو صرف عبادت کا حکم دیا گیا تھا اور دنیاوی کاروبار سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے ہیلے بہانے سے اس حکم کی نافرمانی کی، انبیاء کرام نے انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے تو بالآخر ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا، اسی طرح کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اس سے بھی برے ہیں اس کی تمہیں خبر نہ دوں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، انہیں اپنی رحمت سے دور کیا، ان پر غضب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبدت طاغوت، اور طاغوت کی عبادت کرنے والے، شیطان کی عبادت کرنے والے، یعنی ہر قسم کے کفار، اولئک شر مکانا، یہ بہت ہی بری جگہ میں ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے، درمیانی رستے سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا تھا نا دین اسلام کو کہ یہ برا ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں برا، برا اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا اور ان کی صورتیں مسخ کی گئیں، یہ سب سے برے ہیں۔ تو اضلوا، وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں، زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ دور ہیں، ان سواء السبیل، درمیانی رستے سے، سیدھے رستے سے، کہ اصل اعتدال ہے درمیانی رستہ، افراط اور تفریط۔ افراط کا معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا اور تفریط کا معنی کمی کرنا، تو زیادتی اور کمی سے سب ختم کر کے درمیانی رستہ جو ہے وہ اس سے زیادہ دور بہکے ہوئے۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ بزرگوں کی اولاد ہونا یا کسی پاک جگہ پہ رہنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس طرح کہ یہودی جو تھے وہ انبیاء کرام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسی طرح جو مقدس مقامات پہ رہنے والے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ ہیں، کہ اگر ایمان ہے
تو پھر بزرگوں کی اولاد ہونا وہ فائدہ مند ہے کہ وہ آدمی دوسروں سے زیادہ معزز ہوگا۔ اچھی جگہ رہنے والا، پاک جگہ رہنے والا، مکہ شریف، مدینہ شریف، کسی بھی پاک جگہ پہ رہنے والا، وہ بھی معزز اور محترم ہے اس وجہ سے کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ جس طرح کسی بڑے بزرگ کی اولاد ہونا یہ بھی احترام کی وجہ ہے کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ مشروط ہیں۔ اگر ایمان ہے تو پھر یہ چیزیں ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی بڑے کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے نوح وہ تمہارے نہیں، اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں سے نہیں ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، تو وہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے۔ تو کسی بڑے کی اولاد ہونا، کسی مقدس اور محترم مقام پہ رہنا، یہ بلا شبہ اعزاز کا سبب ہے، عزت کا سبب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہوگا تبھی یہ چیز فائدہ مند ہوگی، ورنہ ایمان کے بغیر چاہے وہ کہیں پہ رہے اور کسی کی بڑے کی اولاد ہو چاہے انبیاء کرام کی اولاد ہو، ایمان کے بغیر وہ فائدہ مند نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، محبوب جب تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ بعض لوگ آتے تھے اور آ کر ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں کفر چھپا کے رکھتے تھے، یعنی نفاق کے طور پر ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کرتے تھے اور اندر کفر چھپاتے تھے۔ تو ان کے متعلق فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ، محبوب جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اسی کے ساتھ نکلے، کافر آئے تھے کافر ہی گئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت اور ادب اور احترام ضروری ہے، تبھی کسی بزرگ کا فیض مل سکتا ہے، کہ جو ادب کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے، اچھی نیت کے ساتھ آئے تو تبھی اس کو فیض ملے گا، اور جو اچھی نیت سے نہ آئے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے ایمان کا اظہار بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر آئے تھے کافر ہی گئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے، نہ وہ آتے ہوئے ان کو فائدہ ہوا کچھ لے کے گئے۔ تو جب حضور کی بارگاہ تھے وہ بے فیض رہے، وہاں سے ان کو فیض نہیں ملا کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، تو کہیں اور سے کسی اور بزرگ سے کیا فیض مل سکتا ہے؟ تو فیض حاصل کرنے کے لیے نیت کا اچھا ہونا اور ادب اور احترام یہ چیزیں ضروری ہیں، تبھی فیض مل سکتا ہے۔ تو جو اعتراض کرنے کی نیت سے آئے کہ دیکھیں کوئی ایسی چیز ملے کہ جس پہ اعتراض کریں اور اس کا ٹنڈورا پیٹیں، تو ان کو پھر فیض کیا ملے گا؟ تو فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ہی وہ نکلے، یعنی کافر آئے تھے کافر ہی گئے۔ واللہ اعلم ما کانوا یکتمون، جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جو بات ہے کسی کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کو مطلع فرما دیتا ہے، اپنے محبوب کو بتا دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع آیا، منافقین کو نام لے لے کر جمعہ کے دن مسجد سے نکالا، اخرج یا فلانو انکا منافقن، اے فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے، تو نکل جا، تو منافق ہے۔ پہلے تو ساتھ ہی رہتے تھے نا، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، حج و عمرے پہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ چلے جاتے ہوں، کبھی کبھی اگر دیکھیں فائدہ ہے جہاد میں بھی ساتھ چلے جاتے ہوں، لیکن دل میں کفر چھپاتے تھے اور خوش تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور نے ان کو
نام لے لے کر بتایا کہ اخرج یا فلان انکا منافق، فلاں تو نکل جا، تو منافق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت کو، یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور نافرمانی میں دوڑتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اس طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خوری میں حرام کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب نے ان آیات کو بدل دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی کتابوں میں اتری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں، اسی طرح رشوت لے کر وہ احکام کو بدل دیتے تھے، تو فرمایا کہ وہ دوڑتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں، گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی طرف اور حرام خوری کی طرف۔ کتنا ہی برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ربانیون، ربانی کی جمع یعنی ان کے مشائخ، ان کے بزرگ، والاحبار اور ان کے علماء، ان کے مشائخ اور ان کے علماء کیوں نہیں انہیں روکتے، کیوں نہیں منع کرتے، ان قولہم الاسم، برائی کی بات سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے انہیں وہ کیوں نہیں منع کرتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولا کے ساتھ جھنجھوڑا اور زجر و توبیخ کی، ان کو جھڑکا، ان کے مشائخ کو اور ان کے علماء کو، کہ وہ برائی کو دیکھتے ہیں، غلط کام کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں، کیوں نہیں وہ ان کو منع کرتے، کیوں نہیں ان کو تبلیغ کرتے، کیوں نہیں ان کو روکتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو سارے لوگ تیر کی طرح سیدھے رستے پہ ہوتا، کوئی سرے منہ بال برابر بھی سیدھے رستے سے دائیں بائیں نہ ہوتا، کوئی گمراہ نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا، یہ نیکی کا رستہ ہے، یہ برائی کا رستہ ہے، اس پہ چلو گے نیکی کے رستے پہ تو میری رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، یہ برائی کا رستہ ہے، اس پہ چلو گے تو یہ میری نافرمانی کا رستہ ہے، میرا غضب ہوگا میری طرف سے، اور پھر آگے جہنم میں جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا کہ عقل ہے تمہیں دیا ہے اور تمہیں صحیح اور غلط رستہ بتا دیا ہے، اب تم اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو اور پھر اس کا انجام بھی سوچ لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کرم کیا کہ انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، درست رستے پر چلنے کے لیے کہا اور غلط رستے کی نشاندہی کر کے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے بعد انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء و مشائخ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ یہ کام کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع فرمائیں، تو یہ قیامت تک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ اس کے بندے یہ ذمہ داری ادا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لوگوں کو نیکی کی رغبت دینا، نیکی کے رستے پر چلنے کی تلقین کرنا اور غلط کاموں سے روکنا، برائی سے روکنا، جس کو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، برائی سے منع کرنا۔ تو یہ کام
مشیت الہی یہ تھی کہ اس کے بندے یہ کام کریں، تاکہ جو ذمہ داری ادا کریں، یہ ڈیوٹی ادا کریں، انہیں بھی ثواب ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو درجات ملے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چوتھے سپارہ، وَلْتَکُم مِّنکم اُمَّۃٌ، چاہیے کہ تم میں ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، یدعون الی الخیر، جو بلائیں بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہیں۔ تو جو بھلائی کی طرف، خیر کی طرف بلائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو فرمایا کہ وہی کامیاب ہیں۔ اب اس کا کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اگر ان کی نیکی کا حکم دینے سے کوئی آدمی نیکی کے رستے پہ چل پڑا تو یہ مزید خیر، کوئی برائی سے رک گیا تو یہ بھی اچھی بات، مزید خیر، اور اگر ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کسی نے فائدہ نہیں بھی اٹھایا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کر دی، وہ کامیاب ہیں جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ ایسی امت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور حضور کی امت کے متعلق یہی چوتھا سپارہ، اسی کے آگے اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے، تیسرے رکوع کی چوتھے سپارے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو، بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یعنی تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بھلا تھا، یعنی انہی کا بھلا تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور حضور کی امت کو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بلغوا عنی ولو آیتن، تم میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی یعنی ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ تبلیغ کا کام کرے، جتنا علم ہو اور جتنی اس کی حیثیت ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی غلط کام دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے وہ روکے، منع کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل سے، یعنی دل میں اس کے متعلق برا خیال کرے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ اضعف الایمان، اور یہ جو ہے نا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو آدمی ہاتھ سے بھی نہ روک سکے اور زبان سے بھی نہ روک سکے، صرف دل کے اندر اس کو برا خیال کرے، اور اگر دل میں بھی برا خیال نہیں کرتا ہے تو پھر یہ ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا
کہ ہاتھ سے روکنا یہ ارباب اختیار کا کام ہے، ایک ارباب اقتدار، ارباب اختیار جن کے پاس پاور ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، ان کا کام ہے کہ برائی کو، غلط کام کو ہاتھ سے پاور کے ساتھ روکیں، اور زبان سے منع کرنا، تبلیغ کرنا یہ علماء اہل علم کا کام ہے، اور عوام کے لیے جو کم از کم درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں کم از کم یہ خیال کریں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی برائی کو دیکھ کر یعنی اس کو برا خیال بھی نہیں کرتا، تو پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھا جائے، برائی خیال کیا جائے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، کہ ایمان بنیاد ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل اسی وقت ہوگا اور آخرت میں فائدہ مند اسی وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل بظاہر کتنا ہی اچھا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اور آخرت میں فائدہ مند نہیں۔ تو فرمایا کہ سب سے اچھا عمل تو ایمان ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو فرمایا صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کئی احادیث میں موقع کی مناسبت سے یا حاضرین کی یعنی مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف چیزیں حضور نے بیان فرمائیں، لیکن ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے حاضرین کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے جو ہے نا ایمان کے بعد جو مختلف چیزیں حضور نے بیان فرمائیں، یہاں جو فرمایا ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے اچھا عمل، تو فرمایا صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے عرض کیا پھر کون سا عمل اس کے بعد؟ تو فرمایا بھلائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس کے بعد سب سے اچھا عمل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا شرک کرنا۔ شرک سے مراد کفر ہے، کہ شرک کفر کی ایک قسم ہے کہ جو آدمی بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی پوجا و پرستش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ کفر کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ یعنی اسلام کے عقائد کو مانتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ساری کفر کی قسمیں ہیں۔ تو ان اقسام میں سے ایک قسم ہے شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جو لوگ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں کہ ہاں فلاں کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، کوئی زندہ انسان ہو، کوئی مردہ ہو، قبر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو جو کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی ایک فرد بول کے اور مجموعہ مراد لیا گیا کہ کفر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ سائل نے عرض کیا اس کے بعد کون سی چیز جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟
تو اب اسی اعتبار سے وہاں چونکہ صلہ رحمی فرمایا تھا پہلے ایمان کے بعد، تو یہاں فرمایا قطع رحمی کرنا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا، بول چال کو اور گفتگو کو ختم کر دینا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کو ختم کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کفر اور شرک کے بعد۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے پہلے فرمایا تھا پسندیدہ اعمال کو، کہ ایمان کے بعد صلہ رحمی اور اس کے بعد پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اسی ترتیب سے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل تو شرک و کفر ہے، اور اس کے بعد قطع رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ لینا، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس عمل کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس امت کی یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی لگائی۔ اس کو ایک حدیث پاک میں بخاری شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا ایک کشتی ہو، اس کے مطلب منزلیں ہوں، اوپر کی منزل نیچے کی منزل ہو، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں کچھ نیچے کی منزل میں سفر کر رہے ہیں، تو اب نیچے کی منزل والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والے کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں سے پانی لانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں بھی تکلف ہوتا ہے اوپر جانے کے جا کے، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کیوں نہ یہاں تھوڑا سا سوراخ کر لیں تو قریب سے ہی پانی مل جائے گا۔ تو ایک آدمی کلاڑا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو توڑنا شروع کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، اپنی جگہ توڑ رہا ہے، اوپر والے کہیں بھئی اپنی منزل میں توڑ پھوڑ کر رہا ہے، ہمیں کیا؟ تو فرمایا کہ اگر تو وہ اس کو منع کریں گے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو، اس کو منع کریں گے تو وہ بھی بچے گا اور خود بھی وہ بچیں گے، منع کرنے والے بھی بچیں گے۔ اور اگر وہ کہیں بھئی ہمیں کیا، توڑتا رہے، ہم تو اوپر کی منزل میں رہتے ہیں، تو نہیں، فرمایا جب وہ ٹوٹے گا، پانی آئے گا، تو وہ جب ڈوبے گی تو سب کو لے کے ڈوبے گی، نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ تو اس مثال کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ منع کریں گے، تو اگر ان کے منع کرنے سے وہ رک گیا تو سب بچ جائیں گے، اور اگر کوئی نہیں منع کرے گا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس آزمائش سے بچو، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اس پکڑ اور اس عذاب اور اس فتنے سے بچو کہ جو صرف خاص طور پر ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے۔ تو یہاں بھی علماء نے فرمایا یہاں مراد یہی ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو پھر سارے اس کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے اس بستی والوں کے متعلق پوچھو، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ
سمندر کے کنارے ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں کی گزر اوقات وہ مچھلیاں پکڑ کے ہوتی تھی، خود بھی کھاتے تھے، ان کو بیچ کے ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زمانہ تھا، تو یہود میں ہفتے کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے لیے خاص طور پر یہود کے لیے ہفتے کے دن کوئی اور دنیاوی کام کاج کاروبار سب منع ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس سے لے کر نماز تک، جب نماز ہو جائے تو اب اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کام کاج کر سکتے ہو۔ تو صرف جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ہونے تک کاروبار کو منع فرما دیا، اس وقت دنیاوی کام کاج کاروبار حرام قرار دیے گئے۔ ان کے لیے پورا دن، ہفتے کا دن جو ہے وہ کام کاج دنیاوی ان سے منع فرمایا گیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش آ گئی ساتھ میں کہ اذ یعدون فی السبت، وہ ہفتے کے دن میں حد سے گزرتے تھے۔ آزمائش کیا آئی کہ باقی 6 دنوں میں مچھلیاں وہ تگ و دو کر کے محنت کر کے وہ پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے۔ تو آزمائش یہ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً، ہفتے کے دن سامنے مچھلیاں تیر رہی ہیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، باقی دنوں میں، ہفتے کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں وہ نہیں آتی تھیں، کہ محنت کر کے کوشش کر کے پکڑنی پڑتی۔ تو کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ایسے ہی ان کو آزماتے ہیں ان کے نافرمانی، یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ ایک طرف منع کر دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے، اور ادھر سے مچھلیاں ہیں کہ وہ ہفتے کے دن اوپر تیر رہی ہیں سامنے، باقی دنوں میں تگ و دو کر کے محنت کر کے پکڑ۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے اور سمندر سے نہریں نکالیں کہ ان سے پانی ان حوضوں کے اندر، ہفتے کے دن وہ کھولتے اور وہ پانی ان حوضوں میں آتا اور ساتھ میں مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر اس کو بند کر لیتے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے۔ تو جب ان کو منع کیا گیا بھئی یہ ہیلے بہانے سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے، جب تم نے انہیں ہفتے کے دن وہاں سے ان کو قید کر لیا ہے اور اسی نیت سے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو پھر گویا تم نے ہفتے کے دن ہی شکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، بندوں کو دیکھ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کے حالات جانتا ہے، تو تم ایسے نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم ہفتے کو کون سا کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ تو وہ نہ مانے۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے بھئی ہمیں کیا، ہم تو نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نا وہ کرتے ہیں تو کرتے رہے۔ اور کچھ لوگوں نے انہیں وہ منع کیا بھئی تم یہ کام نہ کرو۔ تو جو لوگ خود نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، وہ منع کرنے والوں کو کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو کہ اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کرے، چاہے ان کو سخت عذاب دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان کے ساتھ کرے، تمہیں کیا، تم تو نہیں کرتے نا۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخ رو ہوں گے کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری ادا کی، اور ممکن ہے ہماری تبلیغ سے وہ باز آ جائے، تو جو باز آ جائے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر نہ بھی باز ہوں گے تو کم از کم ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے نا، بھئی ہم نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کر دی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھول گئے، نظر انداز کر دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، انہیں ہم نے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا بوجہ ان کی نافرمانی کے۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جس بات سے انہیں منع کیا گیا تھا جب وہ حد سے بڑھے تو انہیں کہا گیا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار، یعنی ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا۔ یہاں اب دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، روکتے تھے، اور ظالموں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب تیسرے گروہ کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ ایک ہیں برائی کرنے والے جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، ہیلے بہانے سے اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ جو انہیں منع کرتے تھے، اور ایک درمیان والا جو خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن برائی سے روکتے نہیں تھے، تو بلکہ روکنے والوں کو بھی کہتے تھے بھئی تمہیں کیا، تم تو نہیں کر رہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو پکڑ لے گا۔ اب ان کا ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی بچ گئے جو خود برائی نہیں کرتے تھے، لیکن ظاہری الفاظ جو ہے وہ یہ بتا رہے کہ بچے صرف وہی جو منع کرتے تھے، اور جو منع نہیں کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، ان کو بھی ظالموں کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، پہلے فرمایا کہ جو روکتے تھے برائی سے انہیں تو ہم نے بچا لیا، اور باقی دونوں گروہوں کو اسی شامل میں، جو برائی کرتے تھے اور جو برائی نہیں کرتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے، ان کو بھی اسی کیٹاگری میں، اسی گروہ میں شامل فرمایا، ظالموں کے گروہ میں جن پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ ایسی پکڑ سے، ایسے فتنے سے، ایسے عذاب سے بچو کہ جو خاص طور پر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی جب لوگ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو پھر سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی، لیکن اس میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے آدمی خود عمل کرے، پھر دوسروں کو تبلیغ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی خبر نہیں ہے اور وہ جرمن جاپان جا کے دوسروں کی تبلیغ کر رہا ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، اپنے قریب والوں کی خبر نہیں ہے اور دوسروں کو تبلیغ کی جا رہی ہے، خود عمل نہیں ہے، اپنے اہل و عیار قریب والے جو ہیں ان کی خبر نہیں ہے، دوسروں کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں، سب سے پہلے اپنی ذات پہ اس کو نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے قرب و جوار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تبلیغ شروع کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، دوسروں کو جس چیز کی بھی تلقین کی، تبلیغ کی، خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی قبیلے کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے حضور کی تبلیغ کی جو آغاز ہوا ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہوا ہے۔ تو انسان اپنی ذات پہ اس کو نافذ کرے اور پھر اس کو اپنے قریب قرب و جوار، پھر آگے جا کے درجہ بدرجہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ باہر جا کر بھی تبلیغ کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک آدمی، بلکہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ
جہنم کے اندر اس کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ وہ آدمی ہے آپ کی امت کا جو دوسروں کو تو بڑی تبلیغ کرتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، یہ اس کو یہ سزا اس طرح مل رہی ہے۔ تو تبلیغ کے لیے سب سے پہلے خود عمل کیا جائے، پھر اپنے قرب و جوار میں اپنے عزیز، اپنے گھر، اپنے جو درجہ بدرجہ پھر آگے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی تبلیغ کا درجہ وہ آدمی بڑھائے۔ اور سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے اس میں تبلیغ میں، تلقین میں، نصیحت میں، واعظ میں، سمجھانے میں، وہ حکمت عملی بہت زیادہ ضروری کہ کسی کو تبلیغ کرنا، تلقین کرنا، سمجھانا، واعظ و نصیحت کرنا، اس میں حکمت عملی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر حکمت عملی نہ ہو، بغیر سوچے سمجھے آدمی بغیر حکمت عملی کے جب تبلیغ کرے گا تو اس کا ہو سکتا ہے فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو تبلیغ کے لیے، سمجھانے کے لیے، کسی کو نصیحت کرنے کے لیے حکمت عملی اور یعنی سمجھداری یہ بڑی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ اور اگر بغیر حکمت کے آدمی ویسے ہی جس طرح نصیحت کی جاتی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی آدمی ایک غلط کام کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس کو ایسے جیسے لٹھ لے کر اور ڈانگ لے کر اس کو تبلیغ کرتا ہے تو وہیں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سمجھانا بھی چیز اچھی بات ہے لیکن اس میں حکمت عملی بڑی ضروری ہے۔ بغیر حکمت عملی کے، بغیر سمجھداری کے اگر کوئی آدمی تبلیغ کرے گا، تلقین کرے گا، نصیحت کرے گا، واعظ کرے گا، سمجھائے گا تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سمجھانے کے لیے حکمت عملی جو ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، فائدہ ہو، یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔